کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب ایک پوری قوم ظلم کے بوجھ تلے پس چکی تھی، جب گھروں میں خاموشی تھی مگر دلوں میں چیخیں تھیں، جب ماؤں کی دعائیں زمین سے ٹکرا کر واپس نہیں آتی تھیں بلکہ عرش کی دہلیز تک پہنچ جاتی تھیں، جب بچوں نے آزادی کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، صرف اس کے قصے سنے تھے۔ یہ بنی اسرائیل تھے، گلیاں جو کبھی تسبیح و عبادت کی صداؤں سے گونجتی تھیں، اب وہاں رومی سپاہیوں کے قدموں کی دھمک تھی، لوہے کے خود اور تلواروں کی جھنکار، ایمان کی نرمی اور خوف کے درمیان حد فاصل بن چکی تھی۔ رومی سلطنت کا جھنڈا ان کے سروں پر لہرا رہا تھا، ان کے فیصلے روم میں ہوتے تھے اور ان کی زندگیاں غیر قوم کے قوانین کے تابع تھیں۔ کوڑے برسائے جاتے، ٹیکس بڑھائے جاتے، مذہبی آزادی محدود کر دی گئی تھی، اور جو حق کی بات کرتا اسے بغاوت کا نام دے دیا جاتا۔ انصاف مہنگا ہو گیا تھا، سچ بولنا جرم بن چکا تھا، اور غلامی کو قسمت کہہ کر قبول کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ رات کے سناٹے اور بے بسی کے لمحوں میں وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے اور کہتے، اے ہمارے رب، ہمیں نجات دے، ہمارے لیے کوئی رہنما بھیج، کوئی ایسا جو ہمیں تیرے قریب کر دے اور ہمیں ان ظالموں کے پنجے سے آزاد کر دے۔ اور جب زمین والوں کی امیدیں ٹوٹنے لگتی ہیں تب آسمان فیصلے کرتا ہے۔ اللہ نے ان کی فریاد سنی اور اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا، لیکن ایس رحمت کا آغاز ایک خاموش محراب سے ہوا۔ حضرت زکریا جو خود اللہ کے نبی تھے، حضرت مریم کے کفیل بھی تھے، وہ جب مریم کے حجرے میں داخل ہوئے تو ان کے پاس رزق رکھا ہوا ہے، ایسا رزق جو موسم کے حساب سے ممکن نہ تھا۔ انہوں نے پوچھا، اے مریم، یہ کہاں سے آیا؟ اور اس پاک بی بی کا جواب ایمان کی روشنی سے لبریز تھا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ الفاظ صرف ایک جملہ نہیں تھے، یہ یقین کا منشور تھے۔ یہ واقعہ حضرت زکریا کے دل میں امید بن گیا۔ انہوں نے بڑھاپے میں اولاد کی دعا مانگی۔ اللہ امیدوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ عطا فرمائے کہ ایک بیٹا جو بچپن ہی سے تقویٰ کا مظہر تھا، لیکن اصل معجزہ ابھی باقی تھا۔ ایک دن حضرت مریم تنہا تھیں، خاموشی گہری۔ اچانک ایک نورانی شخصیت انسانی شکل میں ظاہر ہوئی۔ وہ گھبرا گئیں اور بول اٹھیں، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو دور رہو۔ اس فرشتے نے کہا، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں۔ فرشتے نے جواب دیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے ہو جا۔ اور یوں حضرت عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئے، ایک ایسا معجزہ جو صدیوں تک انسانوں کے ایمان کو تازہ کرتا رہا۔ جب وہ پیدا ہوئے، لوگوں نے سوال کیے، الزامات لگائے اور پاک دامن مریم علیہ السلام پر تہمتیں کسیں، مگر اسی گود کا بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور مجھے بابرکت بنایا۔ یہ کلمہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا بلکہ ایک اعلان تھا کہ حق خود بول اٹھا ہے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، ظلم، نفاق اور مادی خواہشات سے باز آنے کی تلقین کی۔ وہ کہتے تھے، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، دلوں کو پاک کرو، ظلم چھوڑ دو۔ انہوں نے بیماروں کو شفا دی، اندھے بینا ہو گئے، اور اللہ کے حکم سے مردے بھی جی اٹھے۔ یہ سب معجزات تھے، مگر اصل انقلاب دلوں میں برپا ہو رہا تھا، اور ظلم کی دیواریں ہلنے لگی تھیں۔ لیکن جہاں نور پھیلنے لگتا ہے، وہاں اندھیروں کے بادشاہ کانپنے لگتے ہیں۔ یہودی سرداروں نے دیکھا کہ ان کی گرفت کمزور ہو رہی ہے۔ رومی حکام کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ دعوت بغاوت میں نہ بدل جائے۔ چنانچہ منصوبے بنے، سازشوں کے جال بونے گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پہلے شہید کیا گیا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے اگلے ہدف تھے۔ وہ رات آ پہنچی، سپاہیوں نے بیت المقدس کے اطراف گھیرا ڈال دیا، دروازوں پر زنجیریں بجنے لگیں، تلواروں کی چمک اندھیرے میں لپک رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ فیصلہ آسمان پر ہو چکا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا، زمین کا خالق آسمان سے قریب تھا۔
नूर ने हजरत ईसा को घेर लिया। अल्लाह ने फरमाया, ए पैगंबर, मैं तुम्हें अपनी तरफ उठाने वाला हूँ। और वो जिंदा जिस्म और रूह समेत आसमानों की तरफ उठा लिए गए। सिपाही अंदर दाखिल हुए, मगर वो जिसको तलाश कर रहे थे उनकी आंखों से ओझल हो चुका था। किसी और को उन जैसा बना दिया गया। वही गिरफ्तार हुआ और सलीब पर चढ़ा दिया गया। वो समझते रहे कि उन्होंने मिशन खत्म कर दिया, मगर हकीकत में वो अपनी तबाही लिख चुके थे। कुरान कहता है कि ना उन्होंने उसे कत्ल किया और ना सलीब दी, बल्कि मामला उन पर मशकूक कर दिया गया। ये अल्लाह की सबसे बड़ी हिफाजत थी। सल्तनत रूम वक्त के साथ मिट गई, वो सरदार नामो निशान से मिट गए, मगर ईसा का नाम आज भी इज्जत के साथ लिया जाता है, क्योंकि सच को कभी मसलूब नहीं किया जा सकता, नूर को जंजीरों में कैद नहीं किया जा सकता। हजरत ईसा जिंदा हैं, वो आसमान पर मौजूद हैं और एक दिन वापस आएंगे। जब जमीन फितनों से भर जाएगी, जब इंसानियत खुद को गुम कर देगी, जब दजाल अपने फरीब से ईमानों को आजमाने निकलेगा, तब वो नाजिल होंगे। वो सलीब को तोड़ेंगे, अदल को कायम करेंगे और जमीन को अमन से भर देंगे, जैसे वो जुल्म से भर चुकी होगी। ये कहानी सिर्फ बनी इस्राइल की नहीं, ये हर उस दिल की कहानी है जो अंधेरों में आरजू तलाश करता है। ये हमें सिखाती है कि जब तुम्हारे इर्द गिर्द जुल्म हो तो ईमान को मजबूत रखो, क्योंकि अल्लाह अपनी रहमत उस जगह भेजता है जहां इंसान समझता है कि सब खत्म हो गया है। ये वो रोशनी है जो वक्त के हर अंधेरे में चमकती है। हजरत ईसा का पैगाम आज भी गूंजता है, क्योंकि जब ईमान जिंदा होता है तो रूम की सल्तनतें मिट जाती हैं, मगर नूर बाकी रहता है। अल्लाह हाफिज।